السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ متصور رہنمائی فرمائیں کہ جسم کے اوپر جو موقع یا یہ مسوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے 2 سے 3 طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کینچی یا کوئی اوزار لے کے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سگریٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میڈیسن لگائی جاتی ہے اس کو ختم کر۔ تو کیا ان مسوڑوں کا، ان موقعوں کا ختم کرنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ موقع کچھ اس جگہ پہ ہے، ایسی جگہ پر بھی ہے، کچھ موقع اس جگہ پہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جیسے بغل کے نیچے ہوتے ہیں جہاں پہ صفائی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر، اور دوسری عام صورت کے اندر جہاں پہ وہ جسم کے ایسے حصے جو ایک تو واضح بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی تکلیف کا باعث بھی نہیں ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی اور کون سا طریقہ کار ہے جو کہ اپنایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آپ کا سوال کہ جسم کے مختلف حصوں پہ موقع نکل آتے ہیں تو ان کا کٹوانا 3 طریقوں سے ہوتا ہے، تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ جی، آپ تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہو جراحت کے ساتھ، یعنی کینچی یا کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، بلیٹ وغیرہ اس یا نشتر جو استعمال کی جاتی ہے، اس سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ کے ساتھ اسے داغ دیں، فقہ میں اس کو کہتے ہیں داغ دینا، داغ دیں تو یہ بھی شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ موقع جو جسم پہ نکل آتا ہے وہ اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے، اکثر وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، جس کی بنا پہ اس کا کاٹنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتے ہیں۔ پہلے حکماء حضرات جو ہیں وہ موقع کو داغ دیتے تھے۔ داغ کا مطلب یہی ہے کہ وہ آگ کے ذریعے، وہ آگ کی تیزی کے ذریعے اس موقع کو ختم کرتے تھے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ اسے بلیڈ کے ذریعے ختم کریں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے جراحت کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ایسا تیزدار آلہ یا پھر کوئی دھاگا باندھ کر بھی اسے ختم کیا جاتا ہے۔ بعض موقع بعض لوگ جو ہیں وہ دھاگا باندھ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ موقع خود بخود ہی گر جاتا ہے۔ اس طرح بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔